اس نے ایک خاص تناسب سے محبت بانٹی، میرے حصے میں ہمیشہ ہی دلاسے آئے۔ اس قدر ناچتی پھرتی تھی الہڑ پن میں، زندگی جب سے سیانی ہوئی چپ ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جو لوگ ہمیں دکھ نہ دینے کے دعوے کرتے ہیں وہ ہمارے وجود کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت تجھے میں نہ ملوں یار جس وقت تجھے ساتھ نبھانا آئے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ کتاب عشق کے کسی پنے پر مجبوریوں کا ذکر نہیں ملا مجھ کو۔ مجھے اچھی لگی اس کی ادا، 4 دن عشق اور پھر الوداع۔ 2 میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے پڑھنے اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کرتے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے تیری ایذاء کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دو، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، تو اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ مرد کی کامیابی کے دھاگے کہیں نہ کہیں عورت ذات کے ہاتھوں سے ہی بنے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ ماں کی صورت ہو، بہن، بیٹی یا شریک حیات۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، اس کے ہی اثرات بہت ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے، چراغ ایک بھی ہو گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص لوگوں میں خیر کے وجود پر ایمان رکھنا شروع کر دے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت سکون برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آئے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹتے نہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔
قاصد میں جل رہا ہوں تو ان کو جلا کے آ، ان کے بغیر ٹھیک ہوں ان کو بتا کے آ، کہنا انہیں کہ بن تیرے رہنے لگے ہیں وہ، کچھ جھوٹ موٹ بول کے ان کو ڈرا کے آ۔ پیار انسان سے کرو اس کی عادت سے نہیں، روٹھو اس کی باتوں سے اس سے نہیں، بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے اللہ سے کہا میں زندگی سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جواب دیا، تمہیں کس نے کہا زندگی سے محبت کرو؟ تم مجھ سے محبت کرو، زندگی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ جو عطا کرے تو شکر اس کا، جو نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری بارگاہ الہی میں دعا قبول ہو چکی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں۔ نمبر 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتے، لہذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھاتے ہو۔ انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کے فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہوں۔ اگر کوئی حقیقت میں مر جائے تو رونے والا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے ہی اندر خود مر جائے تو میت بھی اس کی اور رونے والا بھی وہ۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کو سکون اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔